الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ اللہ تعالیٰ کی دو صفتیں یا دو شانیں ہیں، ایک ہے حاکم ہونا اور ایک ہے محسن ہونا۔ اللہ تعالیٰ حاکم ہے اور احکم الحاکمین ہے، یعنی دنیا میں جو لوگ نظر آتے ہیں حکومت کرتے ہوئے یا اقتدار میں ہیں، یہ سب اللہ کے مقابلے پر کوئی ان کی حیثیت نہیں ہے۔ سب سے بڑا حاکم اللہ تعالیٰ ہے، یہ عقیدہ بھی ہونا چاہیے۔ قرآن مجید میں اس کو ذکر بھی کیا ہے، الیس اللہ باحکم الحاکمین، کیا اللہ تعالیٰ احکم الحاکمین نہیں ہے؟ آخرت میں جب اللہ پاک فرمائیں گے لمن الملک اليوم، آج کس کی حکومت اور بادشاہت ہے بتاؤ، تو آخرت میں پورا اللہ کا حاکم الحاکمین ہونا ظاہر ہوگا۔ وہاں دنیا میں تو ہے، چھوٹے موٹے رہتے ہیں، لیکن یہ وقتی ہیں، عارضی ہیں۔ اسی لیے دنیا کے جتنے حکام ہیں کسی کے لیے ہمیشہ حاکم ہونا نہیں ہے، کبھی ہوتے کبھی ختم ہو جاتے ہیں وہ، لیکن اللہ تعالیٰ کے لیے حاکم ہونا ہمیشہ کے لیے۔ اللہ تعالیٰ دوسرے، اللہ پاک محسن ہے اور محسن اعظم ہے، یعنی اللہ پاک نے جو نوازشیں جو عنایتیں کر رکھی ہیں اور کر رہے ہیں، یہ سب ان کا احسان ہے، اور سب سے بڑے محسن ہیں وہ۔ سب سے بڑے محسن اس معنی کر کے کہ دنیا میں ہم لوگ دیکھتے رہتے ہیں، ایک دوسرے کی لوگ مدد کر دیتے ہیں، کبھی سہارا کر دیا، کبھی کچھ ہاتھ بٹا دیا، کچھ دے دیا، تو بظاہر ذریعہ بن رہے، تو احسان محسن ہے وہ، حقیقتاً محسن اللہ تعالیٰ ہے۔ تو محسن اعظم بھی اللہ تعالیٰ اور اللہ تعالیٰ احکم الحاکمین، یہ دو چیزیں، ان دونوں کا تقاضا، احکم الحاکمین ہونے کا تقاضا بھی اور محسن اعظم ہونے کا تقاضا بھی کہ ہمارا قرآن پاک کے ساتھ تعلق ہونا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کے احکم الحاکمین ہونے کا تقاضا کہ ان کی جو کتاب، ان کا جو کلام ہے حاکم کا ہے، ظاہر حاکم کی چیز ہے، لہذا اس سے تعلق رکھنا اس کے حاکم ہونے کا تقاضا ہے۔ اگر تعلق نہ رکھا جائے، بے توجہی، بے فکری، بے اعتنائی، تو اس کی شان حاکمیت کے خلاف ہے چیز یہ۔ ارے بھئی کسی حاکم نے ہم کو کوئی لیٹر بھیج دیا، تو اب اس کے حاکم ہونے کا تقاضا یہ ہے کہ اس کو ہم پڑھیں، اس کو ہم دیکھیں، اس میں کیا لکھا ہوا اس کی ہم حفاظت کریں۔ تو دنیا کے حاکموں کا معاملہ ہے، اور نہ یہ کہ احکم الحاکمین کا جو کلام آیا ہوا ہے قرآن پاک کی صورت میں، اس کا بھی تقاضا ہے کہ اس کو جو ہے دیکھا جائے، پڑھا جائے، سمجھا جائے، کیا لکھا ہے اس پہ، کیا نہیں لکھا ہے، کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا ہے، یہ حاکم ہونے کا تقاضا۔ اور محسن اعظم کا تقاضا یہ ہے کہ چونکہ محسن سے محبت ہے تو محبوب کے کلام سے محبت ہونا چاہیے، اور کلام کی محبت یہی کہ اس کو جب اٹھائے تو یہ تصور کر لے کہ میرے محبوب کا کلام بڑوں نے لکھا ہے، اور تجربہ کر کے دیکھے کہ قرآن پاک جب ہاتھ پہ لے تو یہ تصور کر کے کہ محبوب کا کلام ہے، تو دل کی کیفیت ایک دم عجیب سی ہو جاتی ہے، اور تقاضا ہوتا ہے اس کو چوم لینے کا۔ اس لیے بعض اکابر میں نے لکھا ہے قرآن پاک کو تلاوت کے جب لیا جائے، چوم لے، سر پہ لگا لے، آنکھوں پہ رکھ لے، وہ کہ میرے محبوب کا کلام ہے یہ۔ تو قرآن مجید سے تعلق احکم الحاکمین ہونے کی وجہ سے بھی ہے اور محسن اعظم کی وجہ سے بھی۔ اور دیکھیے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے تعلق سے اپنے محسن ہونے کا فرمایا، کہا دیکھو ہم محسن ہیں، لہذا محبت ہے، اس محبت کی بنیاد پر تم ہمارے کلام کو بھی دیکھو گے صرف، تو بھی ہم تم کو ثواب دے دیں گے۔ یعنی کوئی شخص تلاوت نہ کرے، صرف دیکھتا رہے، جتنی دیر دیکھے گا اللہ تعالیٰ اس کو دیکھنے کا ثواب عطا فرما دیں گے۔ محبت ہونے کی بنیاد محبوب کا کلام ہے، محبت کا تعلق ہے۔ فرمایا تلاوت کرو، تمہارے سمجھ میں معنی نہ بھی آئیں
تو بھی ہم تم کو اس کا ثواب عطا کر دیں گے ہم۔ تو یہ قرآن مجید کی تلاوت کے تعلق سے ان چیزوں کو سوچنا کہ میرے محبوب کا کلام ہے، حاکم کا کلام ہے، آیا ہوا ہے، اگر ہم اس کو تعلق نہیں رکھیں گے، اس پر توجہ نہیں کریں گے تو پھر پکڑ بھی ہوگی اور محبت کے تقاضے کے خلاف بھی ہے۔ اسی لیے حضرت حکیم الامت نور اللہ برکتہ سے کسی نے پوچھا تھا کہ تلاوت میں پابندی نہیں ہو پاتی ہے، اکثر ہوتا ہے ہم لوگوں کو تلاوت ہماری چھوٹتی رہتی، ناغہ ہوتا رہتا۔ حضرت تھانوی کو لکھا کہ حضرت کیا کرنا چاہیے؟ تو حضرت نے فرمایا کہ دیکھو کہ یہ تصور کرو ایک ایک حرف پر 10 نیکیاں نامہ اعمال میں لکھی جا رہی ہیں، یعنی جتنا ہم پڑھیں گے، جیسے مثال کے طور پر الحمد پڑھ دیا تو الحمد میں 5 حرف ہو گئے، 50 نیکیاں مل گئیں اس میں۔ یہ تصور کرے ہر حرف پر 10 نیکیاں۔ اصل میں انسان کا مزاج ہے، اس کو جب فائدے اور نفع کی کوئی بات نظر آ جاتی ہے تو چاہے کتنی دقت ہو اس کو فوراً برداشت کرے گا۔ مزاج اس کا کاروباری و تاجرانہ ہے، اس میں حضرت نے اس نفسیات کی رعایت فرمائی کہ فوراً تصور کر لو ہر حرف پر 10 نیکیاں نامہ اعمال میں آ رہی تو فائدہ ہو رہا تو کرے گا آدمی اس کو آسانی کے ساتھ۔ فرمایا کہ ایک ایک حرف پر 10 نیکیاں نامہ اعمال میں ساتھ درج ہو رہی ہیں ایک، اور دوسرے یہ بھی تصور کرو کہ تلاوت کے وقت اگر یہ تصور کر لے آدمی کہ اس وقت کئی عبادتوں کا ہم کو ثواب ملے گا تو انشاءاللہ لذت بڑھے گی، تعلق بڑھ جائے گا اس کا۔ ایک تو تلاوت کے وقت آنکھوں سے اس کی زیارت کر رہے ہیں، ایک عبادت ہم یہ کر رہے ہیں۔ دوسری عبادت یہ ہے کہ جب تلاوت کریں گے تو کان سے سنیں گے، تو دوسری عبادت یہ ہو رہی ہے ہماری۔ تیسری عبادت ہماری یہ ہو رہی کہ زبان اس کے اندر مشغول ہے، تو 3 عبادتیں تو بالکل صاف ستھرا ہو گئیں۔ اور جب قرآن پاک آدمی پڑھتا ہے، چاہے معنی نہ بھی سمجھے لیکن دل پر ایک خشیت کی اور اس کی کیفیت پیدا ہو جاتی، یہ بھی ایک عبادت کی بات آ رہی ہے۔ اور اگر کہیں عربی سے مناسبت ہے اور ترجمہ وغیرہ جانتا ہے تو اس کے تراجی و مطلب بھی آ رہا تو دماغ بھی لگا۔ 5 عبادتیں ہیں، اگر تلاوت کے وقت اس کی نیت کر لے تو 5 کا ثواب مل جائے گا اس میں۔ اتنی گویا اہم عبادت کہ جس میں 5 اس کا مل رہا ہو، اس سے بڑی اور کیا چیز ہمارے لیے ہو سکتی ہے۔ اور پھر تلاوت کے وقت اللہ تعالیٰ سے بات چیت ہوتی ہے، ہم کلامی ہو رہی، اس سے بڑی سعادت کی بات اور کیا ہے۔ ایک ملک کے صدر سے، پرائم منسٹر سے آدمی کی بات ہو جائے تو پھولے نہیں سماتا ہے وہ، اور یہاں حاکم الحاکمین سے بات ہو رہی ہے اور محسن اعظم سے بات ہو رہی۔ بس یہ تصور کرنے کے بعد جب تلاوت کرے گا تو اس کا لطف بڑھ جائے گا، اپنے آپ ہی بڑھ جائے گا، کسی کہنے کی ضرورت نہیں ہے کہ محبوب کا کلام ہے اور کئی عبادتیں کرنے جا رہے ہیں، بس اس نیت سے پڑھے، دیکھیں انشاءاللہ پھر جی بھی لگے گا اور تلاوت کا اہتمام بھی شروع ہو جائے گا، بلکہ ایسا تعلق دھیرے دھیرے پیدا ہو جائے گا کہ جس دن ناغہ ہوگا تو بغیر اس کو پڑھے اس کو چین نہیں آ سکتا ہے، لیکن یہ بات دھیرے دھیرے